بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے خاص وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حیائے عثمانی۔ آپ دیکھیں یہ بھی مشہور ہے، اور حضرت عثمان کے ساتھ ایک لفظ جڑ کر کے آتا ہے، غنی۔ ایک لفظ کیا ہے؟ غنی، جڑ کر کے آتا ہے۔ جب بھی حضرت عثمان، غنی ان کا نام نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی کہتا ہے ہم میں سے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام بھی عثمان غنی رکھتے ہیں۔ غنی تو ان کا لقب ہے، ہاں غنی ان کا لقب ہے۔ غنی بنو تو پھر اپنے آپ کو بھی غنی کہو۔ غنی ہوتا کون ہے؟ مالدار کو غنی نہیں کہتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بہت غنی آدمی ہے، غنی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے امیر، مالدار، ثروت مند، یہ غنی الگ لفظ ہے۔ غنی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہزاروں کروڑوں جتنا بھی مال آئے زیادہ کی طلب نہیں رکھتا، اس کو غنی کہتے ہیں۔ جو بے نیاز ہے مال سے پھر بھی اس کے پاس مال آ رہا ہے، وہ غنی ہے۔ اور ہر دن نئے کمانے کے چکر میں ہے، اور کچھ ہو اور کچھ ہو، وہ غنی نہیں ہوتا۔ وہ چاہے کروڑ پتی نہیں، ارب پتی کیوں نہ ہو، وہ غنی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی بھول سے بڑے پیسے والے کو غنی نہ کہے، غنی وہ ہے جو بے نیاز ہے مال سے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نیاز سے، مال کی طلب میں زندگی نہیں گزاری۔ اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اتنا دیا کہ آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے، آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کا مال مدینہ طیبہ میں اب بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق، ان کے خرچے کن چیزوں میں ہے وہ بھی لسٹ نکال کر کے دیکھیں کہاں کہاں خرچے ہوتے تھے۔ بڑے پیسے والوں کا حساب ہونا ہے، جن کے پاس پیسے زیادہ آئے ہیں ان کی سب شادیوں کا ریکارڈ فرشتوں نے تو لکھا ہے۔ انکم ٹیکس لکھے نہ لکھے، فرشتے تو لکھے ہوئے ہیں۔ آپ ہر چیز ڈر کر کے ہاں فائل کرنا ہے، مارچ اپریل آنے سے پہلے ڈر کتنا لگتا ہے انکم ٹیکس کا، کہ فائلنگ کروا دو سی اے کو بول کر کے، وہ ساری سیٹنگ کر لے گا سی اے۔ کرامن کاتبین کوئی سیٹنگ نہیں کر سکیں گے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے اتنا پورا کرتے ہیں۔ تمہارے سارے اخراجات کا حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ پانی کی طرح پیسے جو بہا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میرے پیسے میں جہاں چاہوں خرچ کروں، یاد آئے گی اس دن جب تمہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے 300 سال لگا دیں گے، 300 سال کھڑے کر دیا جائے گا، ہر چیز کا حساب دیتے رہو۔ ظاہر سی بات ہے تمہاری بہت موٹی فائل وہاں آئے گی، ایسا نہیں کہ 4 پنے کا کوئی پیج نامہ اعمال ہوگا۔ ہاں نامہ اعمال جس کو کہا گیا ہے وہ کیسا ہوگا پتہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ دیکھے گا فرشتے لا رہے ہوں گے اس کی کتابیں، تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی، اس کے اعمال لکھی ہوئی کتابیں وہ لا ہی رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے سب تجھے پڑھ کے سنانا ہے، سب پڑھ کے سنانا۔ صرف پڑھ کے سنانا ہوتا تو الگ بات کہ ہاں جلدی جلدی تلاوت کرتے ہوئے چلا جائے، نہ بیچ بیچ میں روک لیا جائے گا، یہاں کیوں خرچہ کیا تھا تو نے، کہاں سے یہ تجھے مال آیا تھا، کس طرح سے تو نے حاصل کیا تھا، یہ سب ذریعے بتا دے۔ پھر وہاں ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ وہ چیخ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب تو میرے سامنے لایا ہے، چھوٹی بھی چیز چھوڑا نہیں، بڑی بھی چیز چھوڑا نہیں، سب ڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو جس کا حساب لینا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور مولا جس پر فضل کرنا چاہے اس کی ساری کتابیں صاف بھی کر دے گا۔ بعض کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ نامہ اعمال ان کا بھی آئے گا، کتنی دیر میں سنائیں گے؟ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے میں وہ پاس ہو چکے ہوں گے۔ یہ خوف خدا جن کے سینے میں ہے، وہ ڈرتے ہیں آخرت میں حساب دینے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا۔ اور جو نڈر ہو کر کے ابھی کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بنے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں کمایا ہوں، جیسا چاہوں خرچہ کروں، پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تمہارے پیسوں کے خرچے کی لسٹ نکال لینا اور حضرت عثمان کی پوچھو کہاں کہاں خرچہ کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے، مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے، تو ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، وہ پورا آپ نے تقریباً 12,000 درہم دے کر کے خریدا اور وقف کر دیا۔ آج بھی وہ بیر روما موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ اور جب مدینے میں غلے کی کمی تھی تب خرید کر کے وقف کیا۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے تنگی ہو رہی تھی، تقریباً 20,000 درہم کے آس پاس پیسے دے کر کے دوسری زمینیں خریدی، حضور کی زندگی میں ہی اس کو وقف کیا۔ آج مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی ہے، جو اصل مسجد نبوی ابھی جو اندر پڑھتے ہیں وہ حضور کے زمانے کی جتنی مسجد ہے اس میں حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، جب جیش عسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال کی بہت کمی تھی، تو سفر بہت لمبا تھا اور موسم بہت سخت تھا، حضور نے اعلان کیا کہ کوئی اس کے لیے مدد پیش کرے گا۔ حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ ساز و سامان سمیت وقف کیے جیش عسرہ میں۔ آج کے زمانے میں بھی جاؤ اونٹ خرید کر کے دیکھو کتنے کا آتا ہے، پتہ چلے گا۔ عرب میں اس وقت اونٹ جو ہے ساری چیزوں کا ذریعہ تھا، وہ سواری بھی تھا، بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا۔ 1000 اونٹ، آج کے زمانے میں بھی 1,00,000 سے کم کے اونٹ ملتے نہیں ہیں،
اچھے اونٹ جو ہوتے ہیں، 1000 اونٹوں کو حضرت عثمان غنی نے وقف کیا. پھر حضور نے دوبارہ اعلان کیا ہے کوئی اور جو اللہ کی راہ میں وقف کرے. پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے 2000 اونٹ پھر سے دیے ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور پاک نے اعلان کیا، تیسری بار بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور پھر 1000 اونٹ دیے. 3000 اونٹ، اتنا ہی ساز و سامان، اتنا ہی غلہ پورے جیش اسرا میں حضرت عثمان نے خرچ کیا. میرے آقا کھڑے ہو کر کے اعلان کیے آج کے بعد سے کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے سکے گا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت میں لے جانے سے اسے روک سکے. حضرت عثمان غنی، میں نے شاید پچھلے سال کہا تھا کہ یہ جو 3000 اونٹ اور 3000 کا ساز و سامان غلہ کسی نے کیلکولیٹ کیا اور اس کو اس زمانے کے حساب سے اگر آج کے پیسوں سے بتایا تو وہ 1 ارب روپے سے بھی بڑھ کر کے ہے. 1 ارب 14 کروڑ روپے کے آس پاس یہ قیمت ہوتی ہے. کوئی اتنا بڑا دان کرنے والا، چندہ کرنے والا، 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مسجد پر حکومت جمانے والے بہت ملیں گے. اور اگر اس سے زیادہ کچھ دے دیا تو پھر وہ اپنا راج سمجھتے ہیں، میں نے سیمنٹ لگایا، میں نے ماربل لگایا، میں نے لائٹنگ لگائی ہے، میں نے قالین بچھایا ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں دینے کے بعد حضرت عثمان کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ 1 ارب 14 کروڑ یا 25 کروڑ اتنا مال دینے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جب کبھی کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. ان کو اس چیز کا یاد بھی نہیں کہ وہ کتنا مال دیے تھے. عزیزان گرامی، لوگوں کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں جو غلام ہوتے پیسے دے کر کے خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے، حضور کی غلامی میں رکھتے ہیں. کتنے ایسے غلام ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے مال سے خریدا اور وقف کیا. کئی مقامات ایسے آئے جہاں مسلمانوں کو تنگی آئی، اپنا مال خرچ کیا اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا. لیکن ایک وقت اس عثمان غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آ گئے اور حضرت عثمان غنی کے ارد گرد، گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا. 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا. واقعات کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے. حضرت عثمان غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا. یہ بلوائی، یہ نیو مسلم تھے مصر کے، ایجپٹ کے، اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص، یہودی جو اسلام لایا تھا اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون تھا. یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں، الگ جماعت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل شیعہ ہیں الحمدللہ وہ ہم ہیں. شیعہ کا مطلب ہے حمایت کرنے والا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے، حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا 40 دن تک. حضور کی زوجہ حضرت حفصہ پانی لے کر کے اپنے خچر پر جا رہی تھی، ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا، حضور کی زوجہ کو، ام المومنین کو. 40 دن گزر گئے. آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا مدینے والوں، اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا؟ جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا، آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے. جب جیش اسرا میں کسی کے پاس مال نہیں تھا، کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تبوک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا؟ لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی. 40واں دن تھا، حضرت عثمان غنی سوئے تھے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوپہر کا وقت تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رو پڑے کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت. ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے، لیکن پانی تک بند تھا، پیاس کی شدت تھی. حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و خون ہو جائے. میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو، لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا عثمان صبر کرو، میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا. خواب اتنا دیکھا، بیدار ہو گئے. حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا، اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. پہلا پارہ جس کی آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تلاوت کریں. بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آ گئے، گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر داخل ہوئے. 4 لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے. ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا. خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر گرا ہے. قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا اور اللہ سمیع علیم ہے. وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا آج تک. میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا. فتنوں کا دور شروع ہوا. مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے. یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. 2 جماعتیں بنا دی. ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو لوگ آئے تھے، کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراً بعد، شہادت کے بعد، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلافت کو سنبھال لیا. اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے، چیلنجز تھے، وہ بہت سخت تھے. حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا
मदीने वालों को समझाना भी था। तो हजरत अली के ये 5.5 साल जो खिलाफत के थे, इन्हीं मामलात में गुजरे। खाना जंगी ज्यादा हुई। जाहिर सी बात है, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि सड़क पर, रास्ते पर कंकर 1000 गिरे हों, आप कोई भी चप्पल पहन करके चल सकते हैं, चप्पल पहन करके कंकरियों पर चल सकते हैं, लेकिन एक कंकर भी अगर चप्पल के अंदर आ गया तो चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार चुभता रहेगा, बार बार धंसता रहेगा। जूते के अंदर अगर एक कंकर आ गया तो चलने नहीं देगा, बाहर 1000 कंकर हो। यही हालात आज भी हैं। हम उनसे नहीं डरते जो सड़क पर पड़े हुए कंकरियां हम रौन करके गुजरेंगे इंशाअल्लाह। जितने दुश्मनान इस्लाम हैं उनसे हमें खौफ नहीं, लेकिन हमें तकलीफ उन्हीं कंकरों से होती है जो जूते के अंदर आकर धंसते हैं। वो जमात में होते हैं, शक्ल मुसलमानों की सी होती है, चेहरा मुसलमानों की तरह होता है, लेकिन वो डसते रहते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ यही मामलात होते रहे। दसीसाकारियां हुई, लोग फरेब करते रहे, और हज़रत अली की शहादत का भी सबब यही बना। जब आप मेहराब में थे मस्जिद के करीब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा की जामा मस्जिद में जो शहीद किया, वो खारजियों ने। खारजी कौन थे? पहले मुसलमान ही तो थे। हज़रत अली का इनकार कर गए, हज़रत अली को कुफ्र की तरफ फेर दिया माज़अल्लाह। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनके साथ जंगें भी हुई खारजियों के साथ। इन्हीं खारजियों में से एक मलऊन ने हज़रत अली को कत्ल किया था, शहीद किया। ये सब हालात किस लिए आए? इन्हीं मुनाफिकीन के जरिए से आए। इसीलिए मैं तफसीर में भी इससे कबल आपसे कहा था कि कुरान में शुरू सूरह बकरा में अगर आप देखें, काफिरों के मुतालिक जो खुले काफिर है 2 आयतें आई, और मुनाफिकीन की मजम्मत में 13 आयतें अल्लाह ने नाजिल की। ये ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए, ये ज्यादा डेंजर है तुम्हारे लिए। अजीजा ने ग्रामी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी यही हालात थे। जो 4 साल में इन्हें बैतुल मुक़द्दस फतह करना था, उसको फतह करते करते 18 साल लग गए, सिर्फ इस वजह से कि मुनाफिकीन जमात में दाखिल थे, जो कंकरियां जूते में दाखिल होती। यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जितने लोगों को तकलीफें आई हैं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से लेकर फिर तारीख चल पड़ी दुश्मनों की, छुपे हुए दुश्मनों की, वो तारीख आज तक चलती रही। टीपू सुल्तान को मारने वालों में किसका हाथ था? कौन थे वो लोग? अंग्रेजों की मजाल नहीं ठहरे, उनके शहीद होने के बाद उनके जिस्म को पकड़ने नहीं जा रहे थे, डर के मारे हाथ छू नहीं रहे थे, इतना खौफ उनके दिल में था। लेकिन सुल्तान टीपू को अगर किसी ने धोखा दिया था तो वो जमात के लोगों में से था, मीर सादिक। ये वो लोग मुनाफिकीन थे जो मोमिनीन के लिए कांटे बिछाते हैं और उनकी बदतरीन मौत होती है। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे तबके में होंगे। जो इस तरह से इस्लामी निजाम की आड़ बनेंगे, उनके लिए अल्लाह का खौफनाक अजाब तैयार है। लोग हरगिज ये न समझें कि अपने अमल से हम फलां को नीचा कर देंगे, रोक देंगे, कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह देख रहा है हर चीज को। निजाम इस्लाम, निजाम मुस्तफा की बातों में जो भी रुकावट डाले वो मुनाफिकीन के साथ जाएगा। अजीजान ग्रामी, अगर अपने से कोई काम ना हो सके तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह करते रहो, लेकिन किसी के रास्ते का पत्थर हरगिज ना बनना, किसी के रास्ते का पत्थर ना बनो, किसी को ठोकर लगना जाए। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में मैं ज्यादा खिराज अकीदत पेश नहीं कर सका। मेरे अजीजों, बस बात इतनी है कि वो हैदर कर्रार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो दामाद रसूल हैं, मोतमद रसूल हैं, मुस्तनद रसूल हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी फजीलतें उनके लिए बयान की, वो सब बदरजे आतम उनकी ज़ात में मौजूद हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हुए सिर्फ मैं इतना अर्ज करूंगा, दुनिया में आज जितने सिलसिले हैं सब मुंतही होते हैं सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में। सारे वलियों की विलायत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुंचती है। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूम जानिसार साथियों में से हैं। जब 9 साल की उम्र थी, पतली टांगें थी, मेरे आका पूरे मक्का वालों को बुला रहे थे, कोई है जो मेरे दीन को लेकर चलेगा? ये तन्हा अली थे जो कह रहे थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। 9 साल की उम्र में भी अगर कोई खड़ा होता है, मेरे आका सीने से लगाकर दुआ करते हैं, मौला इसकी टांगों में तू कुव्वत अता फरमा, इसके बाजुओं में तू ताकत अता फरमा। मेरे आका की दुआ का ही असर था। खैबर की जंग जब हो रही थी, यहूदियों की किले के पास मेरे आका तशरीफ फरमा है, 3 दिन से मुसलसल जंग होती रही। रात के वक्त मेरे आका ने ऐलान फरमाया था, कल सुबह मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह उसके रसूल पसंद करते हैं, और वो झंडा नीचे कभी नहीं होने देगा, और वो अल्लाह उसके हाथ में फतह अता करेगा। सारे सहाबा इस बशारत को पाने के लिए रात भर इंतजार करते रहे कि वो कौन होगा। सुबह जब जमा हुए, मेरे आका ने पूरे मजमे में देखा, पूछा अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? साहबा ने कहा आका वो बीमार हैं, आशूबे चश्म है, आंखें लाल हो गई हैं, बुखार है। मेरे आका ने फरमाया बुला लाओ उनको, बुखार के हालत में भी। अरे खैबर के जंग के मौके पर बुखार ज़दा आशूबे चश्म वाले मौला कायनात को बुलाया गया। हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक उनकी आंखों के बीच में लगाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखार के आलम में है, झंडा उनके हाथ में दिया और कहा अली आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ में फतह रखा है। और फिर आज तक तारीख उठा करके देखना, खैबर की शिकस्त ऐसी है कि आज भी लंदन के यहूदी प्रोटेस्ट करते हुए अगर कोई बैनर उठाते हैं तो यही कहते हैं वो खैबर लास्ट मार थी हमारे ऊपर, खैबर लास्ट मार थी। मैंने अभी 2 साल पहले देखा बैनर में लास्ट हमारे ऊपर मार, यानी मार पड़ी थी खैबर में। अच्छा लास्ट मार पड़ी थी, ये तो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैंने उससे नतीजा ये निकाला मार ऐसी थी कि 1400 साल तक भी याद है।
मार ऐसी थी कि 1400 साल तक भी याद है। वो किसकी मार थी? वो हैदर कर्रार की मार थी। खैबर का किला फतह किया और फाटक को तोड़ा और सिर्फ एक बाजू से उठाकर 16 गज आगे फेंका। जानते हैं उस वक्त सहाबा कहते हैं हम 40 लोग मिलकर के वो दरवाजा नहीं उठा पाते थे, हजरत अली ने तन्हा एक हाथ से उठाकर पेश किया। अजीजान गिरामी, वो हैदर कर्रार, शेर खुदा, अली मुर्तदा, दामाद रसूल, इनकी पूरी जिंदगी पढ़ोगे तो जितनी बुज़दिली दिलों के अंदर आती है वो सब निकल जाएगी। मैं कहता हूं जितने जुबान हैं, मजनू हैं, पागल हैं, बुज़दिल हैं, डरते हैं, वो एक बार मौला कायनात का नाम लेकर के तो देखें। और वजीफा भी देकर के जाता हूं, डर ज्यादा लगता है तो यूं कहो नारे हैदरी, नारे हैदरी। इससे जज्बे जवान होते हैं, दिल मजबूत होता है, बाजुओं में ताकत आती है। इसलिए कि शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हमने देखा है, तारीख में यह बताया गया है किसी भी जंग में आप कदम पीछे नहीं लेते थे। बड़े बड़े मरहब को वहां पर आपने अपनी एक तलवार से मारा था, 2 टुकड़े हो गए थे। और उस वक्त आपने ये कहा था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम ही उसकी मां ने हैदर रखा है। हैदर का मतलब क्या होता है? जंगल का वो शेर जिसकी दहशत से लोग कांपने लग जाते हैं। हैदर का नाम, लफ्ज का मतलब ही यह है। और हजरत अली कहते हैं मेरी मां ने बचपन में ही मेरा नाम हैदर रखा है। अजीजान गिरामी, बड़े होने के बाद मेरे आका ने उनको असदुल्लाहिल गालिब कहा है। गालिब आने वाला अल्लाह का शेर है। और अल्लाह का शेर, हम उसी की तुरबत अनवर से फैज लेते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि मौला आज हमारे जवानों में बाजुए हैदरी अता फरमा, कुव्वते हैदरी अता फरमा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कदमों का वास्ता बुज़दिली हमारे दिलों से दूर फरमा दे। हम सबको मौला इज्जत व अमान अता फरमा, ताकत व कुव्वत की जिंदगी अता फरमा। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इस्लामिक इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।